4 دن تک اخبارات کی خبروں نے خوفزدہ کیے رکھا۔ بالآخر اس خبر کے بعد کہ حکومت نے اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا ہے جو بہت جلد اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دے گا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملک کا ایک باشعور شہری ہونے کے ناطے مجھے اس حقیقت سے مکمل آگاہی حاصل تھی کہ جس جگہ تحقیقاتی کمیشن بنا دیا جائے وہاں ستہ خیرہ ہے۔ آج تک ایسی کسی کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ سرکاری فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے البتہ بہت کچھ کیا جاتا تھا۔ 4 دن کے بعد میں نے 1 ہفتے کی مزید چھٹی کا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کرایا اور پراچا کے ہاتھ دفتر بھیج دیا۔ پراچا نے اس درمیان میری مکمل خبر رکھی۔ ابھی تک اس کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ یہ آغا خان صاحب نے مجھ بدبخت کے ذریعے لگوائی ہے۔ البتہ ایک باخبر کرائم رپورٹر ہونے کے ناطے وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ماضی قریب میں ہونے والی زمینوں کے بڑے بڑے گھپلوں کی تحقیقات کا آغاز ہو رہا تھا اور مرکز سے بطور خاص ایک بڑا ایماندار افسر یہاں آ رہا تھا جس کے ہاتھوں کسی بھی کرپٹ بیڑے کا بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ پراچا کی زبانی مجھے علم ہوا کہ جیدے کو خان صاحب کبھی ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ اندرون شہر کا سارا بزنس جیدہ ہی چلا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس روز باغ میں ہونے والے حادثے پر خان صاحب نے اسے روک دیا اور اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ خان صاحب کے نزدیک فی الوقت میری کتنی اہمیت ہے اور انہیں میری کتنی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یوں تو میری حیثیت اس کے ایک کارندے کی سی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اپنی محنت کا معاوضہ ٹھوک میں جا کر لیتا ہوں، لیکن میں بھی ذہنی طور پر ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتا ہوں کہ خان صاحب کسی بھی وقت مجھ سے منہ موڑ لے گا یا پھر اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح مجھے استعمال کر کے پھینک دے گا۔ حنیف بھاؤ، تم بھی اس امکان کو نظر انداز نہ کرنا۔ یار میری طرح غریب آدمی ہو، ان سے جو 1,00,000 2 لاکھ کمانے ہیں کما کر خاموشی سے جان چھڑا لو۔ تم ایک بڑی غلطی کر بیٹھے ہو۔ جو جذباتی ہو کو تم نے الماس بھائی کو بھی دھمکی دے دی تھی۔ وہ بڑی پختہ پرور عورت ہے، اس بات کا بدلہ ضرور لے گی۔ حنیف بھاؤ، خان صاحب کو ایک بڑی علت لگی ہوئی ہے جس کو صرف الماس بھائی ہی پورا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خان بہادر کی مستقل کمزوری بن چکی ہے۔ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ ویسے تمہیں میری ہر بات بری لگے گی، لیکن میں نے تمہارے گھر کا نمک کھایا ہے، اس لیے کیسے بہتر یہی ہے۔ حنیف بھاؤ، تم اپنے دل پر جبر کر کے نوری کے چنگل سے نکل جاؤ۔ اور یار یہ نیرو کوئلوں کی دلالی ہے، اس میں سوائے اپنا منہ کالا کروانے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ وہ بڑا سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پراچا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرے والد صاحب سے 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی وہ ان سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا کون بدبخت تھا جو مولوی شریف احمد کا بیٹا ہو کر اس سے فیض حاصل نہ کر سکا، اور ادھر سارا زمانہ میرے والد کی شرافت کا معترف تھا۔ پراچا میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں یار، بہت بری طرح۔ کسی طرح میں نوری کی ماں کو 1,00,000 روپے پورا کر دوں، پھر اسے لے کر یہاں سے نکل ہی جاؤں گا۔ میرے کہنے پر والدین یہ مکان بھی فروخت کر دیں گے، یار ہم کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کسی ہیروین پینے والے سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ وہ اپنی قوت ارادہ کے بل پر اس نشے سے جان چھڑا لے، لیکن میں نہیں۔ مجھے نوری کے بدن کا نشہ ہے یار، میں مر جاؤں گا۔ میری آواز بھر آ گئی، آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری ہو گئے۔ پراچا بھی اداس ہو گیا، شاید دل ہی دل میں مجھ پر لعنت بھی بھیج رہا ہوگا کہ ایک فاحشہ اور تیسرے درجے کی عورت کے لیے میں نے اپنی نسبی شرافت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اگلے روز میں نے گھر میں رکھے 50,000 روپے اٹھائے اور احاطہ بیلی رام میں پہنچ گیا۔ 50,000 روپے شاید ان لوگوں نے میری طرح زندگی میں کبھی اکٹھے دیکھے ہی نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے نوری کی ماں کے ہوش ہی گم ہو گئے ہوں۔ وہ ندیدے بچوں کی طرح نوٹوں پر جھپٹی اور پلک جھپکنے میں اسے خدا جانے دوسرے سٹورنما کمرے میں کس جگہ چھپا آئی۔ مجھ پر وہ اس طرح صدقے واری جا رہی تھی جیسے میں لال قلعہ فتح کرنے کے بعد واپس لوٹا تھا۔ نوری آج گھر پر ہی تھی۔ مجھے انہوں نے زبردستی شام تک بٹھائے رکھنا اور نوری نے بطور خاص میرے لیے کھانا تیار کیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے اپنے پلے سے کھانا کھلایا تھا۔ شام ڈھلنے پر میں گھر لوٹ آیا۔ اب میں اس بات کی خاصی احتیاط کرتا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میں کسی نہ کسی ایجنسی کی مشتبہ لسٹ میں ضرور آ گیا ہوں اور وہ لوگ میری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے 50,000 روپے اور جمع کرنے تھے، لیکن چھٹی ختم ہونے سے 1 روز پہلے جب میں دفتر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا تو بھٹی صاحب میری خیریت دریافت کرنے گھر آئے۔ ان کے پاس ایک سرکاری حکم نامہ بھی تھا۔ تمہارا تبادلہ دوسرے آفس میں ہو گیا ہے۔ یار شکر کرو، ہمارا دفتر ہوتا تو اب CID والوں کا آفس بن چکا ہے۔
یہ افسر کسی نہ کسی انکوائری کے بہانے وہ لوگ لے جاتے ہیں اور شام تک اس بیچارے کو ذہنی مریض بنا کر واپس بھیجتے ہیں۔ بھٹی صاحب نے مجھے سرکاری حکم نامہ دیتے ہوئے کہا اور میں نے واقعی خدا کا شکر ادا کیا۔ اس طرح کم از کم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اب ماضی کی خطرناک وارداتوں کا خوف جو ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہنے لگا تھا، اس خوف سے کسی نہ کسی حد تک نجات مل جائے گی اور میں شاید خان صاحب کے دستے شفقت سے بھی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بھٹی صاحب تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ میں اگلے روز سرکاری حکم نامے سمیت نئے دفتر پہنچ گیا۔ اس دفتر میں میرا استقبال پیروں کی طرح کیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک کلرک کو اتنے خلوص کے ساتھ خوش آمدید کہنے میں کیا مصلحت تھی۔ پہلے تو مجھے لگا جیسے ان لوگوں نے غلط فہمی سے مجھے کوئی اعلیٰ افسر سمجھ لیا ہو، لیکن اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی وہ لوگ میرے شاہانہ استقبال کے لیے مجبور تھے، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ میری اہم ترین پوسٹ تھی۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ سردڑ کی بازی لگا دیا کرتے ہیں اور اپنا تبادلہ اپنی سیٹ پر کروانے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت دے کر تیار رہتے ہیں۔ دفتر کے لوگ باری باری میرے پاس آ کر اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ ان میں میرے سینئر افسران بھی شامل تھے اور یہ میرے لیے پریشان کن مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے صاحب کا چپراسی بلانے آ گیا۔ میں نے اس مصیبت میں صاحب کے کمرے میں پہنچا تو انہوں نے فون کی اطلاع دی۔ یا خدایا، یہ کس کا فون آ گیا؟ ابھی تو مجھے اپنے دفتر کے فون نمبر کا علم نہیں ہوا۔ میں نے حیران ہو کر فون اٹھایا۔ دوسری لائن پر کسی نے کہا خان صاحب آپ سے بات کریں گے، اور دوسرے ہی لمحے خان صاحب لائن پر تھے۔ مبارک ہو حنیف صاحب، ہم نے کہا تھا تم بھی کیا یاد کرو گے، ایسی پوسٹ دلائی ہے کہ ساری زندگی عیش کرتے رہو گے۔ یار بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، آ جاؤ نا۔ انہوں نے یہ کہہ کر میری خیریت دریافت کی اور فون بند کر دیا۔ خان صاحب کی خصوصی مہربانی سے تمہیں سیٹ ملی ہے، بڑے پہنچ والے آدمی ہیں، ہم بھی خان صاحب کے تابع دار ہیں، میرا بھی سلام انہیں کہنا، اور کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک میرے پاس چلے آیا کرو۔ صاحب بہادر نے، جو شکل سے بدکردار دکھائی دے رہے تھے، منافقت سے مسکراتے ہوئے کہا تھینک یو سر، شکریہ جناب، کہہ کر میں باہر آ گیا۔ پہلے روز جبکہ مجھے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے قریباً 700 روپے کی آمدن ہو گئی۔ اب مجھے مزید اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ شام کو الماس بھائی کے ڈیرے پر پہنچا تو یہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ الماس بھائی کے خاص کمرے میں خان صاحب اور جیدہ شراب نوشی میں مشغول تھے، اور الماس بھائی ان کی ساقی بنی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ یار حنیف صاحب، بھائی مبارک ہو۔ جیدے نے اٹھ کے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے محفل بزم کے تابع اس کے ہاتھ میں اپنا ڈھیلا سا ہاتھ دے دیا، حالانکہ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرا خون کھولنے لگا تھا۔ جاوید صاحب جفی پاؤ جفی، الماس بھائی نے قریب سے کہا، اور اس بے شرم نے واقعی مجھے جفی ڈال دی۔ یار میں نے کہا ایک ہی علاقے میں رہ کر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہیں رہنا چاہیے، اپنے دل صاف کر لو، خان صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہا۔ نہیں خان صاحب، ناراضگی کیسی، اپنا چھوٹا بھائی ہے۔ جیدے نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ جواب میں مجھے بھی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دانت نکالنے پڑے۔ بھائی حنیف باؤ کی ترقی ہوئی ہے، اس خوشی میں ایک ایک پیگ حنیف باؤ کے کام کا بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر خان صاحب نے میرے لیے الماس بھائی سے ایک پیگ بنوا لیا۔ حالانکہ وہ فاحشہ جانتی تھی کہ میں شراب نوشی چھوڑ چکا ہوں، لیکن وہ تو اپنا قرض وصول کر رہی تھی۔ خان صاحب میں دراصل، اور یار چھوڑو ان فضول باتوں کو، تم کیا ہوئے، پیو باؤ حنیف، موجے کرو، ابھی تمہاری معشوقہ بھی آ جائے گی، آج ہماری طرف سے بطور خاص جشن منانا۔ خان صاحب نے میری بات پر مجھے قریباً جھڑکتے ہوئے کاٹ دی۔ اسے نشہ چڑھنے لگا تھا، اور وہ تو عالم ہوش میں اپنی کسی بات کے جواب میں نہ سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ بدمستی کے عالم میں مجھے کیسے برداشت کرتا؟ پی لے یار پی لے، ہم سے کیا پردہ، جیدے نے نشیلی آواز میں کہا۔ اور کی حنیف باوی بس ایویں ہی، یہ کہتے ہوئے الماس بیگم نے مجھے پیگ تھما دیا، اور میں نے بادل نخواستہ پی لیا۔ خان صاحب کے حکم پر بازار سے خصوصی کھانا آ گیا، جو ہم سب نے اکٹھے کھایا، جس کے بعد خان صاحب کے حکم پر نوری کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس روز میں نے نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود الماس بھائی کے گھر پر نوری کے ساتھ غلط حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے اب اس کا یہاں رہنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، لیکن شراب کے نشے نے مجھے اتنا حواس باختہ بھی نہیں کر دیا تھا کہ میں تمام مسئلے بالا طاق رکھ دیتا۔ ان ایک جذبات صرف مجھ تک ہی محدود رہے۔
گھر سے رات کو کسی دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے گیا تھا، اس لیے دیر سے آنے کا جواز موجود تھا، لیکن میں حیران رہ گیا۔ گھر کی سیڑھیوں میں عابدہ میری منتظر تھی۔ حنیف، تمہیں شاید نصیحت نہیں ہوئی، تم شاید ابھی تک باز نہیں آئے۔ بہت پچھتاؤ گے حنیف، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اس میراسن سے جان چھڑا لو، ورنہ ساری زندگی اس وقت کو روتے رہو گے۔ کیوں اپنے شریف والدین کا بڑھاپا برباد کرنے پر تلے ہو؟ اور کچھ نہیں تو اپنی جوان بہن ہی کی شرم کر لو۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر قریباً روتے ہوئے کہا، شٹ اپ ذلیل لڑکی، تیری یہ ہمت کہ مجھے نصیحتیں کرے؟ جا اپنی ماں اور باپ کو سمجھا۔ شاید ابھی تک شراب کا نشہ میرے دماغ پر چھایا ہوا تھا، میں پھٹ پڑا۔ عابدہ نے میری طرف یوں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا جیسے اسے 2000 وولٹ کے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، اور وہ سسکے لیتی نیچے بھاگ گئی۔ میں ہونکوں کی طرح اسے جاتا دیکھتا رہا، بالکل ایسے جو کہ انتیسے کا مریض جس وقت سے پہلے ہوش آ جائے اپنے جسم کو چیر پھاڑ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے لیکن کچھ کر نہ سکتا ہو۔ اچانک ہی پچھتاوا میری جان کو آ گیا تھا، شاید میرا نشہ اتر گیا تھا۔ ماں کی کھانسنے کی آواز نے مجھے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کس سے لڑ رہے ہو؟ اس نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ کسی سے نہیں ماں، تم سو جاؤ، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس روز میں ساری رات نہ سو سکا، ساری رات میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا رہا۔ میں نے عابدہ کے ساتھ اپنی گھٹیا زبان میں بات کی تھی، ایسا تو میں نے کبھی عام حالات میں بھی نہیں کیا تھا۔ اب تو وہ ہمارے گھر کی محسنہ تھی۔ اس روز پچھتاوے نے ساری رات مجھے ماہی بے آپ کی طرح تڑپایا۔ میں اس وقت اس سے معافی مانگنے کے لیے بے چین تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صبح میں دفتر گیا تو رات والے واقعے کی وجہ سے میری طبیعت خراب تھی۔ دفتر میں نے جیدے کو بیٹھے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے مجھے صاحب سے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے ابا جی کا نہیں، خان صاحب کا کام ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اٹھنا چاہا۔ خان صاحب کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کہا، اور اس کی بات سنے بغیر فائل اٹھا کر صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس کا منہ نوچ دوں، لیکن مجبوری تھی۔ پراچا نے ٹھیک ہی کہا تھا، جیدے کے بغیر خان صاحب کا گزارا بھی مشکل تھا، اور اسے میرے نزدیک کرنے کا تو سیدھا مطلب یہ تھا کہ جیسے بھیڑ کو بھیڑی کے سامنے پھینک دیا جائے، وہ تو گن گن کر اپنے بدلے لیتا۔ اس کے لیے بات ناقابل برداشت تھی کہ میں الماس بھائی یا خان صاحب کے حلقہ احباب میں شامل ہوں۔ بہرحال اس اسٹیٹس کا مسئلہ تھا۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مولوی شریف کا لڑکا اتنے اثر و رسوخ کا مالک۔ صاحب نے معمول کے مطابق فائل پر دستخط کر دیے، اور میں نے فائل لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے اپنی مٹھی میں پکڑے 3-4 نوٹ شکریہ کہہ کر ہاتھ ملانے کے بہانے مجھے پکڑا دیے۔ یہاں رشوت دینے کا یہی طریقہ چلتا تھا۔ میں نے بغیر گنے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ شام تک میرا موڈ خراب رہا۔ میرے لیے جیدے کی یہ دھمکی ناقابل برداشت تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اسے ناراض کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ شام کو میں الماس بھائی کے ہاں معمول کے مطابق پہنچ گیا۔ آج میں نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ جیدے والا قصہ ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ یہی میں نے الماس بھائی سے بھی کہا کہ وہ خان صاحب سے فون پر میری بات کروا دے۔ وہ تو کسی دوسرے شہر گئے ہیں۔ کیا ہوا باؤ حنیف، ہمیں حکم کرو، ہم بھی تمہارے ہیں۔ اس نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا، لیکن میں سیریس رہا۔ دیکھو الماس بھائی، میں ایک بات صاف صاف کہہ دوں، یہ جیدے کو میرے متھے نہ لگایا کرو، مجھے اس کی شکل ہی سے نفرت ہے۔ خان صاحب کو کہنا جو بھی کام ہو مجھے براہ راست کہہ دیا کرے، میں نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا۔ الماس بھائی کے لیے تو بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ حنیف بھائی، مجھے تو یہ خانہ خراب کی اولاد زہر لگتا ہے۔ میں تو خود خان صاحب کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ اسے جوتے مار کر یہاں سے نکال دیا کروں۔ کل اس نے یہاں بھی بڑی بدتمیزی کی تھی۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ اس نے جان بوجھ کے سواریہ فقرہ کہا۔ کیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ رات شراب کے نشے میں کمبخت یہاں آن مرا، اور مزید تھا کہ میں ابھی سے نوری کو گھر سے بلاؤں، لیکن جب سے نوری نے مجھے تمہارے متعلق بتایا ہے، میں اسے غیر مرد کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیتی۔ بڑی دھمکیاں دیتا رہا سالہ۔ میں نے بھی کہا بیٹا کر لے جو کرتا ہے۔ الماس بھائی نے سچ کہا تھا یا جھوٹ، اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا، لیکن وہ اپنے گھنونے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں دیوانہ وار جیدے کو گالیاں بکنا شروع کر دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں تو رامن 22 گز کا ہے۔
الماس بھائی کی شیطانی ذہن نے تو کوئی اور ہی منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہ تو خود جیدے سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جیدہ اس کے اور خان صاحب کے درمیان کباب میں ہڈی بن گیا تھا۔ خان صاحب نے کچھ عرصہ سے اس بات پر ضرورت سے زیادہ ہی توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ جب سے غیر ممالک میں سختی ہوئی تھی اور حکومت نے بین الاقوامی سمگلنگ پر نظر رکھنی شروع کی تھی، اس کے بعد سے خان صاحب کا اندرون ملک تجارت پر زیادہ زور ہو گیا تھا، اور اس شہر میں جیدہ ان کا پرانا ایجنٹ تھا۔ جیدہ نے اپنے باپ کے سیاسی اثر و رسوخ سے خوب فائدہ اٹھایا اور برسر اقتدار پارٹی کے نوجوان ونگ کا مقامی صدر بھی بن چکا تھا، جو خان صاحب کے لیے ایک اور اچھا سائن تھا۔ انہوں نے اب جیدے پر کچھ زیادہ ہی توجہ دینی شروع کر دی تھی اور اپنے سیاسی کاموں میں بھی اس کا حصہ ڈال دیا تھا۔ جیدے نے بھی صورتحال سے مکمل فائدہ اٹھایا اور وہ بھی اب خان صاحب کی کمزوری بن چکا تھا۔ الماس بھائی برسر اقتدار پارٹی کی خواتین کی عہدیدار تھی۔ اس نے چند ماہ کے بعد ہونے والے انتخابات میں اپنے علاقے سے ٹکٹ کی توقع رکھی ہوئی تھی اور خان صاحب کے بغیر ٹکٹ کا حصول ممکن نہیں تھا، جبکہ جیدہ اس بازار میں اس کی سیاسی حریف شہناز بھائی کو آگے لا رہا تھا۔ جب بھی الماس بھائی نے اشارے کنائیے سے خان صاحب کو اس طرح توجہ دلائی، انہوں نے اس کی تسلی کروا دی۔ خام خواہ پریشان ہوتے ہو الماس بھائی، ہمارے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ تمہارے مقابلے پر کسی کو سامنے لائے؟ وہ ایک ہی بات کہہ کر الماس بھائی کو تسلی کروا دیتا۔ اس چکر میں اس نے بیک وقت الماس بھائی کی دونوں بیٹیوں اور ان کی ماں سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے تھے۔ الماس بھائی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ جیدے نے خان صاحب کو شہناز کے گھر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ شہناز بیگم اس کی پرانی حریف تھی، دونوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے عاشقوں پر ہاتھ صاف کیے تھے۔ شہناز بیگم کے پاس خان صاحب کے لیے 2 کے مقابلے میں 4 لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک نکچڑی، کہاں ہفتے میں 5-6 چکر الماس بھائی کے ہاں لگتے تھے اور کہاں اب مہینے میں 2-3 چکروں کی نوبت آ گئی تھی۔ الماس بھائی کو تو شاید اپنے لٹنے کی خبر ہی نہ ہوتی۔ وہ تو اس روز اماں پٹھانی نے جو کسی کام سے وہاں گئی تھی، خان صاحب کی اس کی چھوٹی لڑکی سریا کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے دیکھ لیا تھا، اور اس نے بھی ایک لمحے کا توقف کیے بغیر یہ خبر الماس بھائی کو پہنچا دی تھی۔ الماس بھائی پر تو جیسے آسمانی بجلی گر پڑی۔ یہ تازہ واردات تھی۔ ابھی اس حادثہ کو چند ہی روز گزرے تھے اور وہ تیر ملاتی ہوئی شیرنی کی طرح اپنے زخم چاٹ رہی تھی جب اسے مجھے سے گرے کے منہ سے یہ سنہرے الفاظ سننے کو مل گئے۔ شیطان عورت نے شاید اسی روز منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس نے جیدے کا کانٹا ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب اس منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سن کر کے جیدہ نوری پر نظر رکھتا ہے، میری ساری مردانگی جاگ اٹھی۔ والدین کی منت سماجت، محلے والوں کے تانے، آبدہ کی طنز، قدرت کی طرف سے ملنے والی سزاؤں نے تو میری مردانگی کو بیدار نہیں کیا، لیکن ایک میراسن کی جنسی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا۔